آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا اردو تحقیق، اور اس میں میرا موضوع ہوگا اردو تحقیق اور سمت و رفتار، یعنی اردو تحقیق کہاں پہ ہے، کب سے شروع ہوئی اور اس کے ابتدائی نمونے کہاں ملتے ہیں اور کس طرف کو جا رہی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ سوال یہ ہے کہ تحقیق کیا ہے، تو اس کی تعریف الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طرح سے کی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا یہ کہ سچ کا دوسرا نام تحقیق ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ صاحب سچ تک پہنچنا تحقیق ہے، لیکن قاضی عبدالودود صاحب نے جو تحقیق کی تعریف کی ہے سب سے اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی شے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش کا نام تحقیق ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تحقیق کی سب سے اچھی تعریف پیش کی گئی ہے۔ اسی کہ ایک انسان کسی موضوع پر تلاش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس پر وہ کامیاب ہو۔ مثال دیتا ہوں تو میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ تذکروں میں ملتا ہے کہ علی ابراہیم خان خلیل کا مزار بنارس میں جو محلہ فاطمان ہے، جو بڑا امام باڑہ بھی ہے فاطمان میں، اسی کے اندر ہے۔ لیکن جب میں وہاں کھوجنے کے لیے گیا، ان کا مزار نہیں ملا، لہذا میں نے تحقیق شروع کی، لیکن وہاں تک میں پہنچ نہیں سکا۔ یا پھر کہ مجھے ایک مرتبہ خواہش ہوئی کہ عشق علی شاہ کے دیوان کا قلمی نسخہ کھوجا جائے۔ پنجاب کے بسی پٹھانن سے ایک صاحب نے کہا کہ کلیات شاہ کا قلمی نسخہ ان کے ذاتی لائبریری میں ہے۔ وہاں جب میں گیا تو قلمی نسخہ میری نظر سے گزرا، لیکن وہ عشق علی شاہ نہیں تھے، بلکہ وہ قدوس سے شاہ کا قلمی نسخہ تھا۔ اس طرح کبھی کبھی آپ ناکامیاب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کامیاب بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں راسک کا سن ولادت تلاش رہا تھا، تو ایک تذکرے میں مجھے مل گیا۔ تو تحقیق تلاش کا نام ہے۔ تلاش میں کبھی کبھی کامیابی بھی ہوتی ہے، کبھی ناکامیابی بھی ہوتی ہے، لیکن کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز اپنی اصلی شکل و صورت میں مل جائے، اور ناکامیابی اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں نے کام کیا، تلاش کیا، لیکن وہ چیز نہیں ملی۔ بھائی محققین کے سینکڑوں مضامین، سینکڑوں تو زیادہ ہو گیا، 20 مضامین پڑے رہ جاتے ہیں صرف ایک حوالے کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر تحقیق میں تو عجیب ہے، حوالہ دینے کے لیے بھی وہ حوالے کا جانچ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ پر جب تحقیق کی سب سے اچھی تعریف یہی ہے کہ کسی شے کو اس کی اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھنے کا نام تحقیق ہے۔ دیکھیے، تحقیق جو ہے بڑی دل جمعی کا کام ہے۔ تحقیق میں نفع و نقصان نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تحقیق کوئی مالی منفعت کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، اور تحقیق کوئی اپنے ذاتی جذبے کے تحت بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحقیق صرف تحقیق کے لیے کرنا چاہیے۔ اور یہ اس میں جلد بازی اور اجرت سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ جلد بازی میں ہو سکتا ہے کہ تحقیق صحیح نہیں ہو۔ یہ وہ فن ہے کہ کاٹے اور لے دوڑے نہیں، بلکہ اس میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ میر کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے۔ میر نے ایک جگہ کہا ہے کہ غزل میر یہاں کوئی موزوں کرو، تأمل کرو دل جگر خون، غزل میر یہاں کوئی موزوں کرو، تأمل کرو دل جگر خون کرو۔ تو واقعی یہاں دل اور جگر کو خون کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی صحیح جگہ پر آدمی پہنچتا ہے۔ دیکھیے، اردو تحقیق کے ابتدائی نمونے جو ملتے ہیں وہ تذکروں میں ملتے ہیں۔ اردو کا جو شاعروں کا جو سب سے پہلا تذکرہ لکھا گیا وہ میر نے لکھا، نکات الشعراء 1165 ہجری میں۔ لیکن اور اس کے بعد پھر دوسرے تذکرے لکھے گئے، بڑے اہم تذکروں میں تذکرہ عشقی بھی ہے، میر حسن کا تذکرہ شعر اردو ہے،
آپ کے شورش کا تذکرہ، تذکرہ شورش، اور بھی دوسرے شیفتہ کا تذکرہ اور دوسرے کئی تذکرے ہیں، لیکن تذکروں کا حال بہت اچھا نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم کوئی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں کسی بھی ایک تذکرے کو پڑھنے پر۔ اس ایک تذکروں میں بڑے حالات بہت ہی مختصر نہیں کے برابر ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولی کے بارے میں لکھا ہے کہ ولی تخلص نامش معلوم نیست از کیس و کجائیس۔ اب بتائیے کہ آپ کیسے، اور دو شعر اس نے لکھ دیا ہے میر نے کہ بھائی اس کا تخلص ولی تھا، اس کا نام معلوم نہیں ہے، کہاں سے آیا اور کہاں گیا یہ بھی معلوم نہیں۔ اب بتائیے کس نتیجے کو پہنچے گا؟ تمام تذکروں کو پڑھنے کے بعد آدمی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ وہ بھی دیکھیے ایک چیز اور تحقیق کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں، کسی شاعر پر آپ جب آپ تحقیق کریں گے اور تذکرہ پڑھیں تو صرف اسی کا ترجمہ نہیں پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اس تذکرہ نویس نے دوسرے کے ترجمے میں بھی اس کا ذکر کیا ہو۔ اب مثال کے طور پر دل کا تذکرہ میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا تذکرہ شورش میں، تو مجھے لگا کہ دوسرے شاعروں کے ذکر میں بھی دل کا تذکرہ آ گیا ہے، تو پورا کا پورا تذکرہ پڑھنا چاہیے، تبھی آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور کسی ایک تذکرے کو نہیں بلکہ اس عہد کے تمام تذکروں کو پڑھیے اور بعد والے تذکروں کو بھی پڑھیے۔ لہٰذا اردو کے ابتدائی تحقیقی نمونے ہمیں جو ملتے ہیں وہ تذکروں میں ملتے ہیں۔ تذکروں کا بھی دو دور ہے، ایک قدیم تذکرہ اور دوسرا جدید تذکروں کا دور ہوتا ہے۔ قدیم تذکرہ وہ جو میر سے شروع ہوتا ہے اور سمجھیے کہ شیفتہ تک آ کے ختم ہوتا ہے۔ جدید تذکرے کا دور جو شروع ہوتا ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد سے شروع ہوتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے بہت تفصیل کے ساتھ شاعروں کا ذکر کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آزاد انشاء پرداز زیادہ ہیں، مورخ اور محقق کم ہیں۔ انہوں نے اپنے ذہنی اپج کے ذریعے بہت ساری چیزیں اس میں فاضل لکھ دی ہیں جو شاعروں کے یہاں نہیں ملتی ہیں، لیکن انہوں نے لکھی ہیں اور اس کی بنیاد پر بعض لوگ اس بات کو آگے ہی بڑھاتے ہیں۔ قاضی عبدالودود نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، آزاد بحثت محقق دکھلایا ہے کہ کتنی غلطیاں ان کے یہاں ہیں، اور میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے کہ وہ انشاء پرداز تھے، وہ انشاء پردازی کے ذریعے انہوں نے سارا کام کیا ہے۔ انہوں نے کوئی تذکرہ لکھنا ان کے ذہن میں تھا ضرور، لیکن وہ تذکرہ نہیں لکھ سکے، بلکہ جدید و قدیم تذکرہ ملا کر بھی ہم کسی شاعر کے بارے میں پورے طور پر صحیح واقفیت ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس شاعر کے دیوان کو بھی ہمیں پورا پڑھنا چاہیے، آپ کو پورا پڑھنا چاہیے ریڈ کرنے سے پہلے، تاکہ شاید اس کے دیوان میں اس کے خاندانی حالات، اس کے ذاتی واقعات درج ہوں۔ پھر اس عہد کے شاعروں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس نے اس کا قطع تاریخ لکھا ہو۔ مثال کے طور پر ایک مشہور شاعر ہے جوشش، محمد روشن جوشش، جس کے دیوان کو قاضی عبدالودود نے ایڈٹ کیا ہے۔ ایک زمانے تک لوگ یہ کہتے رہے کہ جوشش کس سن میں مرے یہ پتہ نہیں چلتا ہے، یہاں تک کہ قاضی صاحب نے بھی جب دیوان جوشش ایڈٹ کیا تو وہ بھی حتماً نہیں بتا سکے کہ ان کا انتقال کب ہوا، لیکن دیوان ناسک کے کلمی نسخے میں جو راجہ مہندر آباد کے کتب خانے میں تھا، اس میں ایک قطع تاریخ جوشش کے مرنے پر موجود ہے، جس سے 1236 برآمد ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس شاعر پر آپ کام کر رہے ہیں اس شاعر کے عہد کے دواوین کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شاعر نے جس پر میں کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی بات لکھی ہو، کوئی واقعہ لکھا ہو اور اسے منظوم کیا ہو، خصوصاً تاریخ وفات لکھی ہو۔ لیکن جدید تذکرے کے بعد، اور یوں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے
بالکل لاسٹ میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں کچھ اردو میں تحقیقی رجحان بڑھا، لیکن وہ بالکل کلیم الدین احمد کی طرح کہ وہ معشوق کی مہموم کمر تھی یا اقلیدست خیالی نقطہ تھا، بس بہت ذرا سا نہیں کے برابر۔ حالی نے سب سے پہلے سوانح نگاری کی بنیاد رکھی اور انہوں نے یادگار غالب لکھی، حیات سادے لکھی، حیات جاوید لکھی، اور پھر دوسرے لوگوں کی سوانح لکھنی شروع کی، تحقیقی کام شروع کیا۔ لیکن آپ دیکھیے گا یہ لوگ بھی محقق نہیں تھے۔ ایک دو طرح کی تحقیق ہوتی ہے۔ ایک تحقیق وہ یہ ہوئی کہ بھائی میں نے کسی شاعر کے حالات زندگی کو تلاش کر کے لکھا۔ ایک وہ تحقیق ہوتی ہے کہ پھر میں نے اس کا جائزہ لیا دوسرے نے کہ بھائی یہ کہاں تک صحیح ہے۔ سائنٹسٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سائنٹسٹ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی تھیوری کو ایجاد کرتے ہیں، لیکن دوسرے سائنٹسٹ وہ ہوتے ہیں جو اسے جانچتے ہیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ تو ہماری اردو میں شروع میں یہی شروع ہوا کہ صاحب اردو میں تحقیق شروع ہوئی، لوگ سوانح لکھنے لگے، تذکرے لکھنے لگے۔ باضابطہ تحقیق تو تذکرے سے شروع ہوئی تھی، تذکرے لکھنے لگے، سوانح لکھنے لگے۔ لیکن سب سے پہلے محمد شفیع جو لاہور کے رہنے والے تھے، انہوں نے چند مضامین لکھے اور انہوں نے یہ دکھلایا کہ بھائی یہ تحقیق جو ہے اس میں کتنا تک کام انہوں نے صحیح کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو یہ ہوا کہ صاحب اس کا دیکھا دیکھی حافظ محمد شیرازی نے شعر و عجم کا تحقیقی جائزہ لیا۔ اس کے بعد ایک بڑا محقق پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا محقق، جس کا نام قاضی عبدالودود ہے۔ قاضی عبدالودود نے تمام تحقیقی کاموں کا جائزہ شروع کیا جو ان کے حد تک ہو چکے تھے، اور خصوصاً اردو میں تحقیق کا کام اس وقت بڑھا جب ہندوستان کی یونیورسٹیاں اردو میں پی ایچ ڈی کی سند دینے لگیں۔ تحقیق کا کام بہت تیزی سے آگے بڑھا، لیکن وہی کاٹے اور لے دوڑے والا مسئلہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر اختر الہندی صاحب نے ڈی لٹ کے لیے ایک تھیسس لکھی، جس پر ڈی لٹ کی اعلیٰ سند انہیں ملی، بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقا۔ قاضی صاحب نے اس پر تبصرہ کیا اور جتنی موٹی یہ تھیسس تھی اس سے زیادہ پیج میں اس پر تبصرہ لکھا اور اس کے غلطیاں دکھلائی۔ اس طرح قاضی صاحب نے بہت ساری تھیسس کا جائزہ لیا۔ ممتاز احمد کی تھیسس جو ہے بہار میں راسک کی مثنویاں، اس کا جائزہ انہوں نے لیا۔ انہوں نے سید محمد حسنین کی تھیسس مرزا محمد علی فتوی حیات اصل اور تدوین متن، حیات اصل شاعری اور تدوین متن، اس کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے بہار سے باہر خواجہ احمد فاروقی کی تحقیق کا تھیسس کا جائزہ لیا۔ یعنی قاضی صاحب نے ایک معیار بتایا کہ دیکھیے اس طرح سے کام ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات جو میں کہوں اور بالکل حقیقت پر مبنی ہے، میں خود ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میں تحقیقی کام کرواتا ہوں، لیکن یونیورسٹی کا ماحول کسی بھی حال میں تحقیق کے لیے کبھی مناسب اور موزوں نہیں رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تحقیق کا کام اچھا نہیں ہو رہا، پہلے بھی اچھا نہیں ہوا۔ کسی زمانے میں پی ایچ ڈی کے لیے اور ڈی لٹ کے لیے جو تھیسس لکھی گئی ہیں وہ تحقیق کا کام اچھا نہیں ہوا۔ دیکھیے میرے سامنے ایک کتاب ہے، یہ میں آپ کو دکھا دوں، اس کا نام ہے معیار و تحقیق۔ یہ خدابخش لائبریری نے شائع کیا ہے۔ خدابخش لائبریری نے ایک زمانے میں ریسرچ کانگریس کرنا شروع کیا جب ڈاکٹر عابد رضا بیدار اس کے ڈائریکٹر تھے۔ کیونکہ وہ خود تحقیقی ذہن کے تھے، لہذا جو تھیسس لکھی گئی ہے اور جس پر ڈگری مل چکی اور پرنٹ ہو چکی ہے خصوصاً، اس پر جائزہ لیا گیا۔ اور دیکھیے اتنی موٹی کتاب ہے، یہ رسالہ ہے۔ یہ رسالہ ایکچولی یہ قاضی صاحب ایک رسالہ نکالتے تھے
بعد میں وہ تحقیق کے نام سے ایک رسالہ انہوں نے نکالا۔ قاضی صاحب بیدار صاحب نے ان دونوں رسائل کو ملا کے اس کا نام معیار و تحقیق رکھا، اور اس میں تقریباً 3 درجن تھیسس کا انہوں نے اس میں مختلف دانشوروں نے جائزہ لیا جو اس میں بیدار صاحب نے شائع کیا۔ بیدار صاحب نے شائع کرنے سے پہلے ایک کام یہ بھی کیا، جس اسکالر کی تھیسس پر محققین نے تبصرہ کیا تھا وہ تبصرہ اس اسکالر کو بھیج دیا، اس محقق کو بھیج دیا اور کہا کہ بھائی آپ اس کا جواب دیں۔ میرے خیال کسی نے مناسب جواب نہیں لکھا، اس میں سب بات بنا کے رہ گئے۔ دیکھیے اردو تحقیق کا ایک بہت بڑا نام گیان چند جین ہے۔ انہوں نے ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس ہے شمالی ہند کی اردو مصنوعی، بڑی ضخیم تھیسس ہے۔ پہلے تو 1 جلد میں چھپی، بعد میں وہ 2 جلد میں چھپی، لیکن اس میں بھی اتنی غلطی ہے، میں نے خود اس کا جائزہ لیا، جس طرح کی غلطی آپ چاہیں اس میں بھی نظر آ جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں جہاں تک رفتار کی بات ہے تو اردو میں تحقیق کی رفتار بہت تیز ہے۔ ہر سال سینکڑوں تھیسس لکھی جاتی ہیں جس پہ یونیورسٹیاں ڈگری دیتی ہیں، لیکن معیار شاید ہی 1 آدھ تھیسس سال میں ایسی ہوتی جو پڑھنے کے لائق ہو، ریفرنس دینے کے لائق ہو، حوالہ دینے کے لائق ہو۔ مجھ کو تو اب تک پی ایچ ڈی کے سلسلے میں کوئی بہت اچھی تھیسس نظر سے نہیں گزری۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو طالب علم کو جلدی ہوتی ہے، انہیں کسی طرح ڈگری مل جائے۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب جن کا وہ ٹاپک ہے نہ اس پر وہ ریسرچ کروا سکتے ہیں، اسی ٹاپک پر اپنی نگرانی میں اسکالر کو طالب علم کو ریسرچ کرواتے ہیں۔ ظاہر ان کا مطالعہ ہی نہیں، وہ دوسرے کو کیا کروائیں گے اس پر، لہذا اس کو صحیح نہیں کروا دیتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بیشتر اسکالر اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم محنت کرو تو محنت نہیں کرتا ہے۔ ان کو پیسہ خرچ کرنا آسان ہے، وہ بازار میں تھیسس لکھوا لیتے ہیں لیکن وہ اپنے سے کام نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے تحقیق کی سمت جو ہے وہ بہت ہی غلط سمت میں اردو تحقیق جا رہی ہے۔ یہ اگر حال ہی کی زبان میں کہا جائے تو یہ عفونت میں انداز سے بدتر، یعنی یہ بالکل بیکار تحقیق تھیسس لکھا رہی ہے جس پر پی ایچ ڈی کی اعلیٰ سمت دی گئی ہے۔ کسی اسکالر کو اگر یہ کہا جائے کہ تم کسی پرانے شاعر کے دیوان کو ایڈٹ کر دو، وہ نہیں تیار۔ میں نے کئی طالب علم کو کہا کہ بھائی خدا بخش میں اتنے سارے دواوین رکھے ہوئے ہیں جس پر ابھی تک کام نہیں ہوا ہے، بڑے صاف ستھرے ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کی رائے بھی ملتی ہے، تم اس پر کام کر لو تحقیقی، لیکن وہ تیار نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں تیار ہوا کہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ اس کا مقابلہ ہوتا ہے دوسرے طالب علم سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے سر وہ لڑکا جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوا تھا اس کو ڈگری بھی مل گئی، اس کی تھیسس بھی جمع ہو گئی، اس کا وائبہ بھی ہو گیا، اس کی ڈگری بھی مل گئی، اور ہم ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں۔ لہذا تحقیق جو عبادت کی طرح کرنا چاہیے تھا، تحقیق جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، تحقیق جس کے لیے خون اور پسینہ ایک کرنا چاہیے تھا، جگہ جگہ جانا چاہیے، لائبریری میں جانا چاہیے تھا، وہ تحقیق بالکل بازارو چیز بنتی ہے۔ ایک واقعی میں عرض کروں، میری یونیورسٹی کا ہے۔ میری یونیورسٹی میں ایک جی آر ایف کام کر رہا تھا، حالی کے خطبات پر۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر حالی کے خطبے کہاں ملیں گے؟ میں دیکھو اس کے لیے بہتر ہے کہ تم علی گڑھ چلے جاؤ۔ حالی کا تعلق علی گڑھ سے بڑا گہرا ہے، وہاں ان کے خطبے مل جائیں گے، بلکہ ان کے وہ خطبات ملیں گے جو وقت حالی ہوں گے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ سر اتنی دور تک جائیں گے ہم، تو ہم کہا کیا کیوں نہیں جاؤ گے؟
ایک تو یہ ہے کہ تم اس پر کام کر رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ تم کو UGC پیسہ دیتی ہے اور اسی کام کے لیے دیتی ہے کہ تم مختلف لائبریریوں میں جاؤ. نہیں سر یہیں پر کہیں پر مل جاتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے گائیڈ کون ہے، نگراں کون ہے، تو اس نے نام بتایا. تو ہم کہا کہ بھائی ان کے انڈر میں تو ابھی تک کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا تھا، اور وہ خود بھی تحقیق ابھی ترنت انہوں نے ان کو PhD کی ڈگری ملی ہے، اور پھر وہ تحقیق کے آدمی ہی نہیں ہے بالکل. نہیں سر وہ اس لیے ہم نے ان کے انڈر میں کر لیا اپنا رجسٹریشن کہ وہ ہمیں زیادہ پریشان نہ کریں. ان کا پریشانی سے مفہوم کہ جو لکھ کے لے جائیں گے اس پر وہ سائن کریں. یہ مزاج ہو گیا، یہ رفتار. یہ تو بات اس PhD تھیسس کی. لیکن کہیں پر سے اردو تحقیق کو ہم قاضی عبدالودود کو چھوڑ کے ہم اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں. دیکھیے ابھی تک اردو میں کوئی تاریخ ادب اردو صحیح نہیں لکھی گئی. رام بابو سکسینہ کی تاریخ ادب اردو ہے، قاضی صاحب کا تبصرہ دیکھ لیں. وہ پروفیسر اعجاز حسین نے مختصر تاریخ ادب اردو لکھی، اس پر تبصرہ دیکھ لیجیے قاضی صاحب کا کتنی غلطیاں ہیں. نور حسن نقوی نے ایک تاریخ ادب اردو لکھی ہے، بہت پتلی سی طالب علموں کے لیے ہے. نہیں وہ تو عجیب ہے، اس کے ہر پیج پر غلطی ہے. مثال کے طور پر اگر وہ مولانا محمد حسین آزاد کا ذکر کرتے ہیں 3 جگہ، بحیثیت شاعر، بحیثیت محقق اور بحیثیت انشا پیداش، تو ان کو تینوں جگہ وہ ان کی سارے پیدائش جب لکھتے ہیں تو 3 ڈیٹ پہ لکھتے ہیں. میرا تبصرہ اس پہ موجود ہے، اور وہ تبصرہ دیوان میں شائع ہوا تھا. ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا علی گڑھ سے، اس کا نام ہی تھا علی گڑھ تاریخ ادب اردو. اس کو بہت پیسہ خرچ ہوا، لیکن جب پہلی جلد آئی تو کسی محقق نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، غالباً قاضی صاحب نے کہا تھا یا رشید حسن خان، کسی نے کہا ہے کہ اردو میں غلط تاریخ لکھنے کے لیے اگر کسی کو سب سے بڑا ایوارڈ ملے گا تو اسی کتاب پر مل جائے گا. یعنی اس کے بقول رشید حسن خان اس کا ہر پیج پر غلطی تھی. ایک اچھی تاریخ لکھانی ابھی تک کے لحاظ سے وہ اچھی ہے، جمیل جالبی نے لکھی ہے تاریخ ادب اردو، لیکن اس پر بہت اعتماد مجھے نہیں ہونا ہم کام کرنے والوں کو ہے. رشید حسن خان نے اس پر تبصرہ شروع کیا تھا، لیکن نہ جانے کس مصلحت کے وہ شکار ہوئے، پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا. ابھی ایک تاریخ لکھی ہے ہمارے شہر کے، بلکہ ہم سے ہماری بڑی محترم اور بہت اچھے ناقد، بہت اچھے انسان وہاب اشرفی نے تاریخ ادب اردو 3 جلد میں، اور سنتے ہیں 4تھی جلد بھی شائع ہو چکی ہے. اس کا بھی وہی حال. قدیم ادب پر بالکل انہوں نے کام نہیں کر سکے ہیں، بے پناہ غلطیاں اس کے اندر آ گئی ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ سب کے سب تحقیق کے آدمی نہیں تھے. مزہ یہ ہے کہ جب ناقد تحقیق کی طرف بڑھتا ہے تو مضحکہ خیز انداز تک غلطی کر پاتا ہے. ہم آپ کو 3 مثال دیتے ہیں. کلیم الدین احمد ایک معروف ناقد، بہت بڑے ناقد، انہوں نے جو کچھ لکھا لوگ ان کو برا بھلا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے لکھنے پر وہ آج تک کوئی کاٹ نہیں سکا. انہوں نے کہا کہ اردو نیم باشیانہ صنف سخن، غزل نیم باشیانہ صنف سخن میں بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن کوئی اس کو کاٹ نہیں سکا. اتنا کہہ سکے نہیں غزل تو اردو شاعری کی آبرو ہے، اس کی کاٹ نہیں کر سکا. بہت بڑے ناقد ہے، لیکن جب تحقیق کا کام دیا تو مضحکہ خیز انداز سے غلطی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے تذکرہ شورش کو ایڈٹ کر کے بورڈ لینڈ سے ایک نسخہ منگوایا، بورڈ لینڈ لائبریری میں تھا، وہ نسخے کو ایڈٹ کیا اور تذکرہ عشقی کے ساتھ ملا کے شائع کروایا 2 تذکرے کے نام سے. قاضی صاحب نے جب اسے دیکھا تو کہا کہ بھائی اس تذکرے میں کسی نے تصرف ضرور کیا، اسے یہ
ये जो है तस्करे शोरिश नज़र नहीं आता है। इत्तेफाक से 1965 के लगभग या उसके कुछ और बाद महमूद इलाही को गोरखपुर में सस्तपोश कलेक्शन में तस्करे शोरिश का असल नुस्खा मिल गया। उन्होंने बाद में उसे एडिट किया, एडिट करने के बाद शाये करवाया। उन्होंने भी यही किया कि भाई ये तस्करा जो कलीम साहब ने शाये किया है उसमें किसी ने तसरुफ़ किया है और ये तस्करा जो है असल तस्करा है। लेकिन मेरे पढ़ने का ज़माना था 1990 के लगभग, तो मैंने दोनों तस्करे को सामने रखा और रख के जब मुआवजा किया तो ऐसा लगा कि यकीन जो कलीम साहब ने जो तस्करा तस्कर शोरिश के नाम से एडिट किया है वो तस्कर शोरिश नहीं है। इसलिए दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के स्टाइल में फ़र्क है। अच्छा, मज़ा ये कि इस तस्कर शोरिश में जो असल तस्करा है इसमें कम शायरों का जिक्र है और उसमें जो कलीम साहब ने एडिट किया है उसमें ज़्यादा का जिक्र है। फिर ये दोनों का ये तस्करे में आखिरी एंट्री जो है वो 1191 तक है और उसमें आखिरी एंट्री 91 तक है और उसमें आखिरी एंट्री 1210 तक है। तो इसे वो बिल्कुल दूसरा तस्करा है। उसे बहुत कहा जाता है एक मजरूर इस्म तस्करा है जिसका नाम नहीं मालूम है। अच्छा, अशार के इंतखाब में भी दोनों में बहुत फ़र्क है। और मज़ा ये है कि इस तस्करे शोरिश में जो असल है इसमें शोरिश अपना नाम लिख के तकरीबन 400 अशार नमूने के तौर पर देते हैं। लेकिन जो कलीम साहब ने एडिट किया है उसमें सिर्फ यही नहीं कि उसमें तफसीली जिक्र है बल्कि ये भी है कि पल झपकते जो है शोरिश शेर कह लेते हैं। अब बड़ी तारीफ़ है। कोई भी आदमी अपनी तारीफ़ उन अल्फाज में नहीं कर सकता जिन अल्फाज में तस्करे शोरिश में वो कलीम साहब के मरतबा तस्करे शोरिश में शोरिश के हालत है। यकीनन वो तस्करा दूसरा तस्करा वो मैंने उसको लिखा था और जिसको बहुत से मौक़िफ़ों ने उसे एडमिट भी किया, मान भी दिया कि वाकई वो तस्करे शोरिश नहीं है। और करीम साहब ने जो तहक़ीक़ का काम किया उसमें बड़ी बात। अब हमारे यहाँ के एक बड़े मुहक़्क़िक़ हैं, नहीं हमारे यहाँ के बड़े नाक़िद हैं शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, जिनकी एक किताब आई उर्दू का इब्तदाई ज़माना। तो जाहिर है कि ये किताब जब आई तो ज़ाहिर वो नाक़िद थे लेकिन वो तहक़ीक़ की तरफ गए। अब उन्होंने इतनी गलतियाँ कर दी कि कहा नहीं जा सकता है। मिसाल के तौर पर शाह नसीर का तस्करा वो सफ़ा नंबर 43 पर करते हैं और लिखते हैं कि वो 1838 में मरे। नहीं, वो लिखते हैं कि 1760 में पैदा हुए और 1838 में, ये सफ़ा 43 पर लिखा है। फिर सफ़ा 156 पर लिखते हैं 1755 में पैदा हुए और 38 में मरे। इससे खान आरज़ू के ज़िक्र में उन्होंने कहा सफ़ा नंबर 18 पर लिखा कि शायद 1688 में पैदा हुए और सफ़ा नंबर 143 पर लिखा कि 1689 में पैदा हुए। इस जगह वली के सिलसिले में कमाल की क्या है कि वली के मारने की तारीख तकरीबन 5 जगह लिखी है और 5 जगह अलग अलग लिखती है। मोहम्मद बाकर आगरा के बारे में सफ़ा नंबर 103 पर उन्होंने लिखा कि ये 1745 में पैदा हुए और 1806 में इनका इंतकाल हुआ। और फिर 173 पर उन्होंने लिखा कि 1745 में पैदा हुए और 1808 में इनका इंतकाल हुआ। इससे पूरी किताब इससे तजाद से भर गई। चूँकि ये तहक़ीक़ के आदमी नहीं थे, बेपनाह गलतियाँ, इससे तहक़ीक़ के नाम पर खश व ख़ाशात ज़्यादा जमा हो गए। ख़ुसूसन उन नाक़िदीन ने जो काम शुरू किया बुलहफसी में और ज़्यादा मसला ख़राब हो गया। देखिए, बिहार में छोटा मुँह धूल पर खुल गई, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार में तहक़ीक़ का मिजाज एक तरफ काजी साहब बनाते रहे और दूसरी तरफ कलीमुद्दीन अहमद बिगाड़ते। उसकी वजह क्या थी? कलीम साहब अपने अंडर में उर्दू में तहक़ीक़ काम करने वालों के निगरान होते थे। जितने लोग
اس دور کے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے افسرنندی ہوں، متی الرحمان صاحب ہوں، اور یوسف رشیدی ہوں، آپ کے ممتاز احمد ہو یا دوسرے ہو، لہٰذا یہ تحقیق کے تو آدمی تھے نہیں قریب سے 11 سال یاد، بلکہ میں نے تیسرا نام تو آپ کے سامنے بابو شیخ کر رہی تھی، اور بھی جو لوگ ناقدین تحقیق کا کام کرتے ہیں ان کے بہت غلطیاں ہیں۔ تو تحقیق کی رفتار تیز ہے لیکن سمت بالکل غلط ہے۔ آخری جملہ جس میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے تحقیق کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضروری یہ ہے کہ آپ بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں، اور حوالہ بھی جانچ لیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح حوالہ ہے تب دیں، اور اگر صحیح حوالہ نہیں ہے تو نہیں دیں۔ دیکھیے حوالے میں بڑی غلطیاں ہیں۔ اب ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، ایک تذکرہ ہے مہجور الشورا جو عنایت حسین خان محجور کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں ابراہیم علی خان خلیل کا ذکر ہے، اور اس میں لکھا انہوں نے کہ خلیل کا نام کوئی بغیر وضو نہ لے، یہ بے ادبی ہے۔ میں نے پتہ لگایا کہ آخر ایسا کیوں، اتنی بڑی بات کہ بغیر وضو نام لینا بے ادبی یہ لکھ رہا ہے، آخر ایسا کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ خلیل محجور کے دادا، لہذا اپنے دادا کی مدد سرائی میں انہوں نے۔ ایک اور بات میں آپ کو پیش کروں، ریاست کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک صاحب نے ادھر یعنی 19ویں صدی میں 20ویں صدی بلکہ 20ویں صدی کے اوائل سے یہ شروعی بات ریاست موضوع سائن میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے تذکرہ نگاہ میں لکھا ہے کہ وہ اسلام آباد میں پیدا ہوئی۔ میں نے پتہ لگایا کہ سائن میں سب سے پہلے کس نے لکھا، تو دیکھا کہ چودھری ضمیر الدین نے سائن لکھا ہے سب سے پہلے، اب بات کروں اس کے ناقل ہیں نقل کیا، میں نے پتہ لگا چودھری ضمیر الدین کہاں کے رہنے والے، تو معلوم ہوا کہ وہ خود سائن کے رہنے والے، تو لہذا راسک کی جائے پیدائش عظیم آباد سے کھینچ کے وہ سائن موضوع سائن لے گئے۔ ہمارے یہاں میں ایک ساتھ تھے شین میم عارف ماہر عالم، جو اسی آرا شہر کے رہنے والے تھے۔ اگر ان کے اندر دو کمزوری نہیں ہوتی، ایک تو آرا شہر اور دوسرا خان کا مجیبیہ، تو وہ دوسرے درجے کے محقق ہو جاتے، لیکن وہ کرتے تھے کیا، کوئی بھی بڑا شاعر یا ادیب ہو اس کا تعلق وہ آرا سے دکھا دیتے تھے، وہ اپنے حسس کے کہتے تھے کہ بھائی میں نے ایسی داستان بنائی جو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور پھر اس کو خانقاہ مجیبیہ لے جا کے مجھے کروا دیتا۔ غالب ہوں آرا میں ان کا تعلق، کوئی بھی جتنے بڑے شاعر ہیں ادیب ہیں سب کا تعلق کچھ نہ کچھ وہ آرا سے دکھلاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی آپ بڑے محقق ہوتے ہوتے بھی بچ گئے، اس سے اگر یہ دو کمزوری نہیں رہتی تو آپ محقق ہو سکتے تھے۔ دیکھیے تحقیق میں وطنیت اور وطن اور ذات اور برادری اور خاندان یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے لکھا ہے نا کہ صاحب میرے والد جو ہے ان لوگوں سے محبت تو کرتے تھے جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتے تھے اور رضاخانی ہوتے تھے، اور ان لوگوں سے نہیں ملتے تھے، تعلق ختم کر دیا تھا جو کتنے عبادت و ریاضت کرتے تھے لیکن وہ رضاخانی نہیں تھے، تو ان سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا۔ یہ تحقیق ہے کہ اپنے والد کے بارے میں بھی اتنا صاف صاف نہیں لکھا۔ تو تحقیق اسی کا نام ہے کہ جو صحیح ہے وہی لکھا جائے، یہ نہیں کہ یہ میرا ہے۔ تحقیق میں ایک چیز اور جو بہت ضروری ہے کہ تحقیق میں اس کو ہیرو نہیں بنائیے بلکہ اس کو انسان بنا کے دکھلائیے کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تبھی تحقیق ہو سکتی ہے۔ تو حوالہ جو دیجیے بالکل صحیح حوالہ ہو، حوالے کی بھی جانچ کریں۔ تحقیق میں تاریخ کے ساتھ ساتھ وقت بھی لکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تحقیق میں اس کے اصل تک پہنچنے کی کوشش کیجیے اور جلدی نہیں کیجیے۔
کوئی اجلت سے نہیں کیجیے، کوئی مالی منفعت سے نہیں کیجیے، بلکہ تحقیق کو عبادت سمجھ کے کیجیے، تبھی آپ وہاں تک پہنچ سکیں گے اصل تک، اور نہیں تو آپ نے جلدی کی، ملحفظی کی، مالی منفعت کے لیے کیا۔ دیکھیے محقق کے دشمن بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت ہو جاتے ہیں، جسے صحیح بات وہ لکھ دیتے ہیں۔ جو آدمی اس سے گھبراتا ہے اس کو محقق نہیں ہونا چاہیے، محقق کو صحیح بات لکھنی چاہیے۔ تو آج کا کلاس یہیں تک، آج کے بعد پھر آپ کوئی دوسرا ٹاپک لے کے آئیں گے، اس پر ہم بتائیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور جہاں پر بات سمجھ میں نہیں آئے گی میرا فون نمبر ہے 9431493117، اس پر مجھ سے آپ پوچھ لیں گے۔